سب سے پہلے ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب سے بات چیت کریں. خسرو صاحب یہ بتائیے کہ یہ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز اولین نثر نگار تھے جو کہا جاتا ہے. دکنی مصنف تھے، عربی زبان میں شاعری کرتے تھے. آپ کے شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، فارسی میں بھی ہوتی تھی. وہ کتابیں، وہ تصانیف جو خواجہ گیسو دراز سے وابستہ ہے، منسوب ہیں، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. السلام علیکم. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آپ کئی زبان جانتے تھے، جس میں فارسی، عربی، دکنی اور سنسکرت سے بھی واقف تھے، اور آپ نے شاید مہابھارتا بھی بہت کافی ڈیپلی آپ نے اس کی اسٹڈی بھی کی تھی. یہ آپ کے سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے. اور آپ کو زبانوں پر بہت عبور تھا، اور آپ اردو کے اولین نثر نگار تصور کیے جاتے ہیں. حالانکہ ابھی شاید اس کا فیصلہ ہوا نہیں ہے صحیح طور پر. جو آپ سے منسوب معراج العاشقین ایک ہندوی زبان میں لکھی ہوئی دکنی زبان میں ہے تصنیف ہے، جس پر ابھی بھی مباحث ہوتے ہیں. آپ نہ صرف جید عالم اور صوفی تھے، بلکہ کثیر التصانیف مصنف بھی رہے ہیں. آپ نے تفسیر میں، سیر میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پر بھی، اور حدیث پر، اور فقہ پر، اور پھر تصوف پر، ہر تقریباً موضوع پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں. اس میں تفسیر پر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے تفسیر کشاف جو بہت مشہور عربی تصنیف ہے، تفسیر ہے کشاف کی لکھی ہوئی، اس پر آپ نے حواشی لکھے ہیں. حواشی سے مطلب جو مارجنز پہ جو لکھتے ہیں، حاشیے میں جو تفسیر لکھتے ہیں اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ آپ نے لکھی ہے، لیکن وہ ہم کو ابھی ملتی نہیں ہے. اس سے ہٹ کر آپ نے سیر پر بھی کام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جو کچوچے کے بہت مایہ ناز بزرگ صوفی اور عالم گزرے ہیں، آپ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ حضرت خواجہ بندہ نواز کے مہمان رہے ہیں گلبرگہ میں، تو اس وقت خواجہ صاحب سیرت النبی پر کام کر رہے تھے، آپ لکھ رہے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے سیرت پر کام کی ہے. اس سے ہٹ کر آپ نے حدیث میں مشارق الانوار کی شرح لکھی ہے. اچھا جی، وہ بھی ہم کو ابھی ملتی نہیں ہے. اور سغانی کی مشارق الانوار ہے. اور اس کے بعد آپ نے فقہ پر فقہ اکبر حضرت امام اعظم کی کتاب ہے فقہ پر، اس کی شرح بھی آپ نے لکھی ہے. اور اس سے ہٹ کر آپ نے تصوف پر بہت زیادہ کام کیا ہے. تصوف میں آپ نے نہ صرف شرحیں لکھی ہیں پرانے متقدمین صوفیاء کی کتابوں پر، جیسے شرح رسالہ خشیریہ، شرح آداب المریدین، شرح عوارف المعارف، ایسے شرحیں لکھی ہیں. آپ شرح تمہیدات عین الخزات حمدانی، شرح فصوص الحکم بھی آپ نے لکھا ہے ابن عربی کی کتاب پر، جو اس میں بعض ملتی ہیں. شرح فصوص الحکم تو آج ہمارا ناپید ہے، لیکن شرح رسالہ خشیریہ، آداب المریدین کی شرح، عوارف المعارف کی شرحیں موجود ہیں. اور شرح عین الخزات حمدانی بھی ہمارے پاس ہے. اس سے ہٹ کر خود آپ کی بھی مستقل کتابیں ہیں، جیسے اسمار الاسرار، تصوف پر بہت مایہ ناز کتاب ہے. اس کتاب کو آپ نے 877 ہجری 1472
میں آپ نے لکھی ہے. آپ کے نہیں معافی چاہتا ہوں میں، یہ آپ نے یہ اسمار الاسرار تو پہلے لکھی ہے، 1408 میں کچھ لکھی ہے. اسمار الاسرار کی ایک شرح بھی لکھی گئی ہے، بعد میں لکھے ہیں کسی نے، آپ کے سلسلے کے کسی نے لکھا ہے، وہ 1472 میں لکھی ہے. اس کے بعد آپ نے حظائر القدس ایک کتاب ہے آپ کی عشق پر، اس کو رسالہ عشقیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ نے تصنیف کی ہے. اور ایک خاتمہ کے نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے. جب آپ نے شرح آداب المریدین جو حضرت ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی جو صاحب عوارف المعارف کے چچا تھے، ان کی کتاب آداب المریدین کی شرح لکھی تھی، تو آپ نے یہ غور فرمایا کہ اس میں بعض چیزیں چھوٹ گئی ہیں جن کو لکھنا چاہیے، تو اس خیال سے آپ نے خاتمہ کے نام سے کتاب لکھی جو خاتمہ آداب المریدین کہا جاتا ہے. پھر آپ کے اور کئی رسائل ہیں، جیسا آپ کے 11 رسائل کا ایک مجموعہ 11 رسائل کے نام سے نکلا ہے، جس میں تفسیر سورہ فاتحہ ہے، رسالہ در مسئلہ رویت باری تعالی ہے، استقامت الشریعہ بطریقت الحقیقیہ ہے، حدائق الانس ہے، وجود العاشقین، رسالہ منظوم در اذکار، رسالہ در مراقبہ، رسالہ اذکار چشتیہ، شرح بیت حضرت امیر خسرو، یہ برہان العاشقین، یہ سارے ایک مجموعے میں آپ کو مل جائیں گی. یہ سارے آپ کے ہیں. پھر آپ کے مکتوبات ہیں جن کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. مریدین کو لکھے ہیں یا جی آپ کے مریدین اور اصحاب میں. اس میں ایک مکتوب جو بہت ہی دلچسپ ہے وہ حضرت مسعود بک کے نام سے ہے مکتوب. وہ حضرت مسعود بک بھی حضرت آپ کے پیر بھائیوں میں سے ہے، مگر وہ ہمیشہ مست صوفیوں میں ان کا شمار رہتا تھا. لیکن جو موضوع پہ جو بحث ہوئی ہے خط و کتابت میں، وہ پڑھنے کے قابل ہے. ولی اور نبی پر بحث ہے اس میں. اچھا جی. اور آپ کے اشعار اور پر کا مجموعہ بھی ایک ہے جس کو انیس الشاق کے نام سے جمع کیا گیا ہے. آپ کے چھوٹے صاحبزادے نے کیا تھا. آپ اس میں سارے فارسی کلام آپ کا موجود ہے. اس سے ہٹ کے آپ کے 4 ملفوظات ہیں جس میں ہم کو صرف ایک ملفوظ دستیاب ہوتی ہے، جوامع الکلم، جو آپ نے جب دلی سے گلبرگہ تشریف لے آئے تو راستے میں آپ کے بڑے صاحبزادے نے جمع کیا تھا اس کو، تو جوامع الکلم کے نام سے وہ موضوع. یہ آپ ان کے خواجہ صاحب کے دیوان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انیس الشاق جی یہ دیوان ہے، تو یہ صرف فارسی زبان میں ہے یا عربی اور فارسی دونوں میں؟ یہ پورے فارسی اشعار ہیں اس میں. جی آپ کے اس میں کوئی خاص پہلو؟ میں آپ کو کچھ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے بعض اشعار سناتا ہوں جو نعت شریف ہیں. محمد چوں تو در عالم ندیدم، نہ از کس مثل تو جائے شنیدم. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا میں نے عالم میں نہیں دیکھا اور نہ آپ کی مثل کہیں ہو سنا ہے. دریں دوراں تو تنہا بے نظیری، تو سلطانی نہ محتاج و وزیری. آپ اس دنیا کی چرخ زماں میں بے نظیر ہیں. آپ ایسے سلطان ہیں جو کسی بھی نائب سے بے نیاز ہیں. تو عین و عکس را یک جا نہادی، تو سر غیب را از سر کشادی. آپ نے عین اور اس کے عکس کو ایک کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے راز کو فاش کر دیا ہے. پھر ایک ربائی ہے وہ بہت دلچسپ ہے. آپ لکھتے ہیں از درد فراق اگر نہ نالم چے کنم، روز و شب اگر نہ در خیالم چے کنم. یعنی اس دوری کے درد کی وجہ اگر میں نہ روؤں تو پھر میں کیا کروں. اگر دن رات آپ کا خیال میرے دل میں نہ رکھوں تو
تو پھر میں کیا کروں. میگوئی بات ام نہ ام ہرگز دور در عین حضور بے وصالم چے کنم. یعنی آپ تو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے ہرگز دور نہیں، میں حضور کا عین ہوتے ہوئے بھی دور ہوں، تو پھر میں کیا کروں. یہ چند اشعار انیس الاشاق میں جو شاعری ہے، جو اشعار ہے قائد صاحب کی، وہ صرف تصوف پر مبنی ہے. یہ ہاں جی جی عشق حقیقی پہ، عشق رسول پر، عشق رسول پہ جی، اور عشق حقیقی اور عشق رسول پر ہے.